ہیں. اپنے حالات کے بگڑنے کو اعمال سے صرف وہ لوگ جوڑ سکتے ہیں جو حالات کو اللہ کی طرف منسوب کریں. بہت اہم بات ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں دو اعتبار سے. ایک اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اور دوسرے مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے. مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی. ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی. انہوں نے عورت کو دیکھا. عورت نے صحابی سے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا. اب اسلام آ گیا یعنی پردہ آ گیا. لیکن اس صحابی کو دیکھ رہے تھے عورت کو. اس عورت کو دیکھتے دیکھتے ان کا سر دیوار سے ٹکرایا. سر دیوار سے ٹکرایا. حیرت ہوئی کہ میرے سر میں چوٹ کیوں لگی. اللہ اکبر. جو لوگ واقعی اللہ کو جانتے ہیں وہ ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر، ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اور معمولی بات کے پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں. میری بات توجہ سننا. بہت معمولی بات پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں. دیوار سے سر ٹکرایا، صرف چوکنا ہو گئے. کیوں ہوا؟ اور اتنا ہی نہیں کہ بس سوچ لیتے، بلکہ سیدھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ میری لڑکی پر نظر پڑی، اس کو میں نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے مومن کے ساتھ، کہ جب ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے اس پر کوئی حال لے آتے ہیں. فوراً کوئی حال لے آتے. کسی آسان بات اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، مجھ سے یہ غلط ہو گیا. مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا کہ کفار پر حالات کیوں نہیں آتے. کوئی اس پر حالات اس لیے نہیں آتے کہ اللہ ان کو اپنا تعارف کرانا نہیں چاہتے. اگر اللہ نے تعارف کرانا چاہتے تو انہیں بھی ان حالات میں، اللہ اکبر، مومن کو اللہ تعالی رخ پر لانے کے لیے اس پر مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ اپنے حالات سے پہچان لیا کرتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی. ذرا سا اشارہ کافی ہو جاتا تھا ان کو راستے پر لانے کے لیے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال دیا اور فرمایا کہ معاذ یہ مال لو تم، اور تم اس مال سے تجارت کر لو. پریشان تھے، کوئی انتظام نہیں تھا. آپ نے حضرت معاذ کی مدد کی اور ان کو مال دیا کہ تم اس سے تجارت کر لو، اور تجارت کے لیے یمن چلے جاؤ. یمن چلے گئے، اس مال سے تجارت کی. توجہ سننا بات، اس مال سے تجارت کی. اس مال سے تجارت کی تو بڑا نفع ہوا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس تجارت سے کرنے کے بعد مالدار ہو گئے. جب مالدار ہو گئے تو مدینے آئے، واپس مدینے آئے. ان کے ساتھ
غلام بھی تھے، ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ، تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا اس لیے کہ تمہارے حالات بہت خراب تھے، اب اس مال سے تمہیں اللہ نے اتنا مالدار کر دیا، اب تمہیں چاہیے کہ جو تجارت سے تم نے مال کمایا ہے وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ اب تمہیں مال کے وہ حالات تمہارے نہیں رہے فاقے کے، تنگی کے۔ حضرت معاذ نے کہا کیوں میں کیوں یہ مال اپنا کیوں دوں، مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا، میں نے سے تجارت کی ہے، یہ مال میرا ہے۔ حضرت نے کہا ہاں معاذ، یہ مال بے شک تمہارا ہے، مگر تمہیں یہ اللہ کے نبی نے مال جو دیا تھا وہ تجارت کرنے کے لیے دیا تھا، اب تمہارے حالات اچھے ہو گئے، تمہارے پاس غلام بھی ہیں، تمہارے پاس مال بھی ہے، اب جو مال تمہیں ملا تھا تجارت کے لیے اس سے تمہیں تجارت کر لی ہے، لہذا جو مال تمہارے پاس ہے بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کیونکہ صحابہ کرام وہ مال کے بارے میں بڑے محتاط تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے، مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مال کے معاملے میں حساب سے بچ کر نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو حساب میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من حسب فقد ہلک۔ میں عرض کروں گا، حضرت عمر نے فرمایا معاذ، جو تم نے مال کمایا ہے تجارت سے وہ مال بیت المال میں جمع کراؤ۔ اور حضرت عمر کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ بھائی اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے بیت المال سے تمہیں تجارت کے لیے مال دیا گیا تھا۔ صحابہ ایسے تقوی والے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کسی بھی طرح دنیا بن جاوے چاہے آخرت ضائع ہو جاوے۔ حضرت معاذ نے حضرت عمر کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا، یہ مال میرا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آگ میں گر رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس آگ سے بچا رہے ہیں۔ یہ رات کو حضرت معاذ نے خواب دیکھا کہ وہ آگ میں گر رہے اور معاذ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو آگ سے بچا رہے۔ نیند سے اٹھے گھبرا کر، فرماتے ہیں ایسے میں نے خواب دیکھا کہ بہت گہری بہت دور تک آگ ہی آگ ہے۔ فوراً صبح کو اٹھتے آئے حضرت عمر کے پاس، کہ مومنین یہ لیجیے مال، یہ مال لے لیجیے، کیونکہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آگ میں گر رہا ہوں اور آپ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں۔ میں تو یاد کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ تعالی معاملہ خیر کا کرتے ہیں، اس کو مال سے بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ایمان والے کو مال سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسی بیماری میں یا بخار میں کہ پانی سے بچانا مریض کو، جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مال سے بچاتے ہیں. اس طرح تم میں کا ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں ایمان والوں پر. وہ حالات انہیں راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. وہ حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. حالات ان کو راستے پر لانے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے شروع سے عرض کیا کہ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر یہ اللہ کو بھول جائے. یہ اللہ کو بھول جائے. یہ اللہ کو بھول جائے اگر سب کچھ اس کی چاہت کے مطابق ہونے لگے. اس لیے علی فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفت ربی بفسق العزائم کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم کہ میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. جب انسان بس کیا بتاؤں آپ حضرات کو سمجھ میں آنے والی بات تو یہی ہے لیکن اس زمانے میں سمجھ میں آنا مشکل ہے. مومن اور کافر میں فرق یہ ہے مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر اپنی ناکامی میں اسباب کی کمی کو تلاش کرے گا اور مومن اپنی ناکامی میں اعمال کی خرابی کو تلاش کرے گا کہ میرا کون سا عمل بگڑا تھا جس سے حال آیا. اور کافر جس کو کوئی حال آئے گا تو کافر کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا. یہ حال کیوں آیا. عجیب بات ہے. اللہ نے قرآن میں تو کہا ہی ہے اللہ کے نہ ماننے والوں کو جانور ان الا کالانعام. کیا مطلب یہ ہے کہ جب کفار کو کوئی حال آتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ یہ حال کیوں آیا. اگر خدا نہ کرے مومن بھی یہ سمجھ جائے اس دھوکے میں پڑ جاوے کہ بھائی جو حال آیا ہے یہ حال دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو کہیں گے بھائی حال آیا ہے. دو قسم کے حالات آتے ہیں. ایک تو حالات آتے ہیں انسان کے بس سے باہر زلزلے طوفان سیلاب. یہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں. انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک حالات آتے ہیں اسباب میں تجارت میں زراعت میں. لیکن مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان دونوں طرح کے حالات میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ حال کیوں آیا اور کافر نہیں سمجھتا کہ یہ حال کیوں آیا. سنو ایک حدیث میں فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے کسی جانور پر کوئی حال آ جائے تو جانور نہیں جانتا یہ حال کیوں آیا. جانور نہیں جانتا. میں مثال دیتا ہوں اسی آسان ہو جائے گا. اگر آپ جانتے ہیں بھینس دودھ نہیں دے رہی, بھینس دودھ نہیں دیتی, تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں. وہ بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے. بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ دے دیتی ہے. یہ وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے تو بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ نکال دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سمجھی میری بات. بھینس نے دودھ روک لیا, بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر. بچے کو دیکھ کر بھینس دودھ دے دیتی ہے اور بچے کو لے جا کر باندھ دیتے ہیں دودھ.
وہ بھینس کا دودھ نکال لیتے. اس بھینس کو بھی خبر نہیں بچہ کیوں لایا گیا تھا, کیوں لے جایا گیا. اور بچے کو بھی نہیں خبر نہیں, روایت میں ہے کہ اس جانور کو نہیں خبر فیما عقیلا و فیما ارسلا, کیوں کھولا گیا تھا, کیوں باندھ دیا گیا. کیسی عجیب بات ہے. اگر ہم غور کریں اپنی سب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر غور کرے تو کتنی آسانی سے ہمارے حالات ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں, کتنی آسانی سے. تو فرمایا حدیث میں کہ کافر کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے. وہ نہیں جانتا فیما عقیلا و فیما ارسلا کہ کیوں باندھا گیا تھا, کیوں کھول دیا گیا. لیکن مومن کہ اگر اس کو باندھا جائے گا کسی حال میں فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے, اس گناہ کی وجہ سے حالات آئے ہیں, گناہ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں, اللہ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں. اللہ ہمیں حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ مومن ان حالات سے ہمیں پہچانے, ان حالات سے ہمیں پہچانے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. تو میں نے ایک بات شروع سے عرض کی ہے کہ سارے ملائکہ, سارے انبیاء, سارے اولیاء, ان سب کو اللہ تعالی اپنے ارادے میں ناکام اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کر لیں, اللہ کو یاد رکھیں. سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ اختیارات اور ایسی مخلوق پر اختیار جس مخلوق پر اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا, وہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں سلیمان علیہ السلام کو. ہوا پر بھی اختیار دے دیا. ہوا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قوی مخلوق ہے, اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا, جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے, ادھر کو چلے. اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا, جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے نا, اللہ کا فضل وہ امتحان کے لیے ہے, اطمینان کے لیے نہیں ہے. اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے, اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا ہے ان کے امتحان کے لیے دیا ہے. تو جب ایک نبی کو ساری مخلوق پر اختیار, جنات پر, شیاطین پر, انسانوں پر, پرندوں پر, ہوا پر, سب پر اختیار, اور نبی کو دیا اور وہ سارے اختیارات لیے ہیں امتحان کے لیے. بھائی دھیان سے سننا بات, وہ سارے اختیارات دیے امتحان کے لیے. تو بتاؤ اس زمانے میں مسلمانوں میں سے جس کے بعد جو سبب ہے وہ سبب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں, اسباب سارے امتحان کے لیے. سلیمان علیہ السلام سے نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون یہاں حاضر کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت آ جائے گا. دوسرے نے کہا نہیں, یہ تو بہت دیر ہے, آپ پلک جھپکیے, آنکھ جھپکیے, تخت آ جائے گا. یہ وہ تخت سامنے آ گیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی, فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرا رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے.
میری آزمائش کے لیے. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جو اسباب دیتے ہیں وہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں. انہیں رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ نے مجھے اتنے اسباب دیے، اللہ نے مجھے اتنے اختیارات دیے، کیوں نہ میں نے اختیارات کو اللہ کے کام کے لیے استعمال کروں. دیکھو بھائی سنو دوستو، ہمیں جو اسباب ملے اللہ کی طرف سے، تجارت کے، زراعت کے، مختلف قسم کی صلاحیتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب محض میری دنیا میں گزارے کے لیے ہیں، محض دنیا میں میرے گزارے کے لیے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں اسباب دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کو، چاہے وہ اسباب مال کی لائن کے ہوں، یا وہ اسباب عہدے کی لائن کا ہو، یا وہ اسباب تجارت اور زراعت کی لائن کے ہوں، یہ ان اسباب کو میرے حکم پر کتنا استعمال کرتا ہے، میرے دین کے تقاضوں پر کتنا استعمال کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب قوت دی، خوب اسباب دیے، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی. خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ یہ سارے اسباب اللہ کے دین کے لیے اور اس کے راستے کے جہاد کے لیے استعمال ہوں. تو خیال یہ آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. یہ خیال آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے 100 بیویوں سے صحبت کی کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی شان، 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. سنو غور سے بات. حالانکہ نیک ارادہ ہے، حالانکہ نیک ارادہ ہے. یہ 100 تاجر، 100 عہدیدار نہیں چاہتے، یہ 100 مجاہد چاہتے تھے، یہ 100 مجاہد چاہتے تھے. اللہ کی شان، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. حالانکہ ارادہ کتنا اچھا، ارادہ کتنا اچھا ہے. فرشتے نے کہا ارادہ کرنے کا وقت کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تم اگر اللہ تعالی سے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو. سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، اور یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. دیکھو بہت دھیان سے بات سنو، تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. تو 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر وہ گوشت کا لوتھڑا لا کر اس نے کرسی پر ڈال دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہیں
کہ تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا؟ سمجھ گئے؟ فوراً سمجھ گئے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بھائی سلیمان اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سارے کے سارے ان کی چاہت کے مطابق اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے کے گھڑ سوار بنتے۔ یہ فرمایا۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں ناکام کیا جاتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ آپ ہماری 3 باتوں کا جواب دے دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ یہ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے؟ یہ 3 سوال کے جواب دے دیں، 3 سوالات کے جواب دے دیں۔ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، سنو، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلا دیں، جو اللہ ان کو بتلائیں، نبی کو وہ معلوم ہے، غیب کا علم نبی کو نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سننا بات، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایمان کے بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سنو غور سے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو نجومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ایک قسم ہے مسلمانوں کی جو نجومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا۔